شادی کے 7 برس تک جب ہمارے آنگن میں کوئی پھول نہ کھلا تو میں اداس رہنے لگی۔ سروش مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، تبھی انہوں نے کبھی دوسری شادی کے بارے میں نہ سوچا، اگرچہ ان کی بہنوں نے بہت زور دیا کہ وہ دوسری شادی کر لیں، لیکن سروش کا ایک ہی جواب تھا، ثنا میری اچھی بیوی ہے، مجھ کو اس سے محبت ہے، ہماری اولاد ہو نہ ہو فرق نہیں پڑتا، میرا جینا مرنا اب اسی کے ساتھ ہے۔ مجھے اس معاملے میں اپنے شوہر پر پورا اعتماد تھا، لیکن میں خود کو ان کا مجرم سمجھتی تھی، ہر دم بجھی بجھی رہتی۔ وہ میری دلجوئی کرتے تو اور ندامت محسوس کرتی، سوچتی اے کاش بانجھ نہ ہوتی تو آج ہماری زندگی قابل رشک ہوتی۔ بے شک ہم میاں بیوی میں بہت محبت تھی، ہم ایک دوسرے کے بغیر نامکمل تھے، لیکن اولاد بھی تو ایک نعمت ہے، یہ ایسا میٹھا میوہ ہے کہ جو اس سے محروم ہو وہی جانتا ہے زندگی کتنی بے کیف اور ادھوری ہو جاتی ہے۔ اولاد کے بغیر مجھے سبھی کچھ حاصل تھا، شوہر کی محبت، ان کا اعتماد اور دنیا کی ساری آسائشیں، پھر بھی دل ہر وقت مٹھی میں رہتا اور میں بجھی بجھی رہتی تھی۔ وہ مجھ کو غمزدہ دیکھ کر افسردہ ہو جاتے اور مجھے خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے، کہتے تھے میرا بس نہیں چلتا تم کو کہیں سے ایک ننھا سا بچہ لا کر دے دوں تاکہ تم دن بھر اس کے ساتھ مصروف رہو۔ میں نے فیشن ڈیزائننگ میں ماسٹرز کیا تھا، اس ڈگری کے حصول میں بہت محنت کی تھی، مگر شادی کے بعد ہماری ساس نے مجھے جاب کرنے کی اجازت نہ دی اور میں گھریلو زندگی میں ضم ہو کر رہ گئی۔ جب تک وہ زندہ تھی میں تنہائی محسوس نہ کرتی تھی۔ سروش کامیاب بزنس مین تھے اور ان کا شو روم صدر بازار میں بہت اچھی جگہ پر تھا۔ شو روم کافی بڑا تھا۔ ایک روز مجھ کو اداس دیکھ کر بولے تم گھر میں سارا دن اکیلی رہتی ہو، بوریت محسوس کرتی ہو، تبھی افسردہ بھی رہتی ہو، اگر کوئی ایسا کام کر لو جس میں روحانی خوشی ملے یقیناً خوش رہو گی۔ انسان کے لیے کوئی مشغلہ یا مصروفیت ضروری ہے، خاص طور پر جب تنہائی محسوس کرتا ہو۔ کون سا کام کروں تم بتاؤ کہ جس سے مجھ کو مصروفیت کے ساتھ روحانی سکون بھی ملے؟ تم ایک فیشن ڈیزائنر ہو، اگر اپنے گھر کے اوپر والے حصے میں ایک سیٹ اپ بنا لو جہاں ریڈی میڈ ملبوسات تیار کراؤ تو میں اپنے شو روم میں آدھا حصہ تمہارے لیے وقف کر دوں گا، تم اپنے تیار کردہ ملبوسات وہاں نمائش اور فروخت کے لیے رکھ سکتی ہو۔ مجھے ان کی یہ تجویز اچھی لگی، واقعی ایک آئیڈیل بزنس ہوگا کیونکہ ہمارا شو روم وسیع اور موقع کی جگہ پر تھا۔ سروش کا کپڑے کا بزنس تھا، میں بہت آسانی سے آؤٹ لیٹ بنا سکتی تھی۔ یہ تعصب بھی جاتا رہا جو شادی کے بعد سے میری جان کھاتا رہتا تھا کہ فیشن سکول میں 4 سال پڑھ کر سب وقت ضائع ہو گیا اور میں اپنے فن کو کام میں نہ لا سکی۔ سروش نے گھر کے اوپر والے حصے میں ریڈی میڈ ملبوسات تیار کرنے کا ایک چھوٹا سا کارخانہ لگا دیا جہاں اس کام کے لیے کاریگروں کی ضروریات اور مشین وغیرہ سیٹ کر دی گئیں، سلائی مشینیں، کاچ، بٹن ٹانکنے اور اس پر کام کرنے کے لیے کاریگروں کا بھی انتظام کر دیا۔ یوں میرا ملبوسات تیار کرنے کا ایک پورا سیٹ اپ بن گیا۔ میں عام ویئر کے علاوہ پارٹی ویئرز اور دلہنوں کے ملبوسات بھی تیار کرتی، ہر کاریگر کو کام سمجھاتی اور اپنی نگرانی میں لباس تیار کرواتی۔ سروش نے اپنے شو روم کے اندر ہی ایک کارنر میں میری نگرانی میں تیار شدہ ملبوسات کے لیے الماریاں اور کاؤنٹر بنوا دیے۔ جب یہ سب ہو گیا تو میں نے کہا کہ اب اجازت دیجیے کہ اپنا فیشن کارنر میں خود سنبھالوں۔ پہلے تو وہ کچھ شش و پنج میں پڑ گئے، پھر اجازت دے دی۔ مجھے میرے مطلب کی مصروفیت مل گئی تھی اور اب میں واقعی بہت خوش تھی، وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا۔ سروش کے پاس جو لوگ کپڑا خریدنے آتے تھے، خاص طور پر خواتین، وہ ضرور میرے فیشن کارنر کی جانب متوجہ ہو جاتیں۔ اکثر خواتین تیار شدہ ملبوسات خرید لیتی تھی، لوگ آرڈرز پر بھی دلہنوں کے ملبوسات بنوانے لگے۔ غرض کہ اپنے شوق اور مطلب کی مصروفیت میں کھو کر میں خوش و خرم رہنے لگی تھی۔ اب جسمانی اور ذہنی دونوں طرح کی صحت نے مجھے روحانی سکون عطا کر دیا تھا۔ ہم میاں بیوی صبح سویرے اکٹھے اپنی گاڑی میں شو روم پہنچ جاتے اور اکٹھے واپس آ جاتے، لیکن کبھی کبھی کاریگروں کی نگرانی اور ہدایات دینے کو مجھے گھر بھی آنا پڑتا تھا۔ دیکھتے دیکھتے میرے فیشن کارنر کی اتنی شہرت ہو گئی کہ خواتین کے آرڈر پورے کرنے کو مجھے انہیں انتظار کروانا پڑتا تھا۔ میاں بیوی گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں، اگر دونوں میں محبت اور ذہنی ہم آہنگی ہو تو کاروبار میں برکت اور روپیہ بھی بن کی طرح برسنے لگتا ہے۔ جب سے میرا فیشن کارنر چلنے لگا، سروش کے شو روم پر گاہکوں کی بھیڑ رہنے لگی تھی۔ جو خواتین ان سے کپڑا لینے آتی وہ میرے فیشن کارنر میں بنے شو کیس بھی دیکھتی اور کچھ نہ کچھ خرید لیتی۔ ہم نے کپڑے والے اور فیشن کارنر کے درمیان شیشے کا پردہ لگا لیا تھا۔
اس طرح میں اپنے کاؤنٹر پر سہولت محسوس کرتی تھی۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ ہماری دکان پر 2 برقع پوش عورتیں کپڑا خریدنے آئیں۔ وہ دکان میں داخل ہوتے ہی سیدھی سروش کی طرف گئیں۔ صبح کا وقت تھا اور ابھی گاہکوں نے آنا شروع نہیں کیا تھا، گویا یہی خواتین ہماری آج کی اولین گاہک تھیں۔ میں تیار ملبوسات کو شوکیس میں لگا رہی تھی۔ ان خواتین کو خریداری کرتے ہوئے بخوبی دیکھ سکتی تھی۔ وہ میرے شوہر سے کہہ رہی تھی، ہمارے گھر میں شادی ہے اور اسی وجہ سے عمدہ کپڑا لینا ہے۔ سروش نے بہت سے قیمتی کپڑوں کے تھان کھول کر ان کے سامنے ڈال دیے۔ وہ مہنگا کپڑا پسند کرتی اور کٹواتی جا رہی تھی۔ اس طرح انہوں نے اکٹھا بہت سا کپڑا خرید لیا۔ چونکہ انہوں نے کافی خریداری کی تھی، سروش نے ملازم کو دوڑایا کہ سامنے کے ہوٹل سے ٹھنڈی بوتلیں لے کر آؤ۔ جو گاہک زیادہ خریداری کرتے تھے، سروش ان کی تواضع ضرور کرتے تھے۔ اتنے میں ان عورتوں کا ڈرائیور اندر آیا تو ان میں سے ایک عورت بولی، کیا سامنے جیولر کی دکان کھل گئی ہے؟ جی ہاں بیگم صاحبہ، اس نے کہا ہے کہ زیور تیار ہیں، آپ لے جائیے۔ وہ کہنے لگی، اچھا چلو یہ کپڑوں کے بنڈل اور شاپر گاڑی میں رکھو، ہم ابھی پیمنٹ کر کے آتے ہیں۔ ڈرائیور ان کے خریدے ہوئے کپڑوں کے شاپر لے کر باہر چلا گیا۔ تب ایک نے دوسری سے کہا کہ اگر تم تیار ملبوسات میں سے کچھ لینا چاہتی ہو تو وہاں دیکھ لو، میں تب تک سنار سے زیور لے آتی ہوں۔ جس عورت نے بچہ اٹھایا ہوا تھا وہ میرے فیشن کارنر کی طرف آ گئی اور دوسری عورت ڈرائیور کے پیچھے باہر نکل گئی۔ اس خاتون نے چند ریڈی میڈ ملبوسات دیکھے، 4 جوڑے کامدانی پسند کیے اور بچے کو صوفے پر لٹا دیا۔ خود بھی اس کے پاس بیٹھ گئی۔ اس کو بیٹھے ہوئے 15-20 منٹ گزر گئے، نہ تو دوسری عورت جو زیور لینے گئی تھی واپس آئی اور نہ اس خاتون نے سروش کو اور مجھے پیمنٹ کی۔ جب کافی دیر گزر گئی تو بولی، خدا جانے میری بہن کہاں رہ گئی ہے، حالانکہ سنار کی دکان سامنے ہی ہے۔ آپ ذرا میرے بچے کا خیال رکھیے گا، میں باہر جھانکتی ہوں، بس چند منٹ میں آتی ہوں۔ اگر بچہ جاگ گیا، رونا شروع کر دیا، کہنے لگی ابھی نہیں جاگے گا، سپہر تک سوتا رہے گا، آپ فکر مت کریں۔ جاگ بھی جائے تو اپنے ملازم کو سامنے جیولر کی دکان پر بھیج دینا۔ دراصل پرس میری بہن لے گئی ہے، ورنہ میں پیمنٹ کر دیتی۔ رقم لے کر ابھی بل ادا کرتی ہوں۔ میں نے جانا کہ صحیح کہہ رہی ہے، ورنہ کون عورت کپڑوں کا عوض اپنا بچہ چھوڑ کر جا سکتی ہے۔ وہ شو روم سے باہر نکل گئی۔ تبھی سروش کے پاس گاہک آنا شروع ہو گئے۔ کچھ عورتیں میری جانب بھی آ گئیں اور میں ان کو جوڑے دکھانے لگی۔ بچہ مزے سے میری کرسی کے پاس پڑے صوفے پر سو رہا تھا۔ میں نے خیال نہ کیا کہ جاتے ہوئے بچے کی ماں مجھ سے خریدے ہوئے جوڑے بھی ٹوکری میں ڈال کر لے گئی ہے۔ یہ مہنگے ملبوسات تھے اور ان کی قیمت لاکھ روپے کے قریب تھی۔ عورتیں میرے تیار کردہ ملبوسات دیکھنے میں محو تھیں۔ وہ تقریباً آدھا گھنٹہ کپڑے منتخب کرتی رہیں اور چند جوڑے پسند کر کے لے لیے، رقم ادا کی اور چلی گئیں۔ خیال آیا کہ بچے کی ماں تو ابھی تک نہیں پلٹی۔ اب مجھے فکر ہوئی، ملازم سے کہا، سامنے جیولر کی دکان میں دیکھو، برقع والی عورتیں وہاں کہیں ہیں۔ عجیب بات تھی کہ ایک ماں خریداری کے شغل میں اتنی محو ہو گئی کہ اپنا بچہ ہماری دکان میں لٹا کر اسے بھول گئی۔ اب میں سوچنے لگی کہ میں نے بل ادا کرنے سے قبل کیوں جوڑے اس عورت کے حوالے کیے، اور سروش نے بھی ان کے ڈرائیور کو کپڑے کے بنڈل دے دیے۔ دراصل یہ گاہک اور دکاندار کے درمیان اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے جو گاہک کو دوبارہ دکان پر لاتا ہے۔ یوں بھی سروش اپنے گاہکوں کی عزت و احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے تھے اور ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آتے تھے، خصوصاً جب وہ خواتین ہوں۔ بھلا 1.5-2 لاکھ کے عوض کون ماں اپنا بچہ کسی کو دے سکتی ہے؟ میرے دل نے ڈھارس دی۔ یوں ہی گھنٹہ گزر گیا، بچہ نہ تو جاگا اور نہ کسمسایا۔ تبھی مجھے شک ہوا۔ سروش بھی پریشان نظر آ رہے تھے۔ کہنے لگے، ملازم گاہک کو دیکھ لیں گے اور تم بھی خیال رکھنا، میں خود ان عورتوں کو دیکھنے جاتا ہوں۔ وہ شو روم سے چلے گئے اور ارد گرد سب جیولرز کی دکانیں دیکھ لیں، مگر عورتوں کا سراغ نہ ملا۔ اب پریشانی کی بات تو تھی ہی، بلوں کی ادائیگی نہ ہونے سے زیادہ پریشانی اس بچے کی طرف سے تھی کہ اس کا کیا کریں گے، جو کمبل میں لپٹا ابھی تک محو خواب تھا۔ اگر یہ جاگ گیا اور رونا شروع کر دیا تو نہ جانے کیا حادثہ پیش آ گیا تھا ان عورتوں کو کہ ابھی تک نہ پلٹی۔ کیا وہ بچے کو واپس لے جانا بھول گئی تھی؟ مگر یہ کیسے ممکن تھا کہ صبح سے سپہر ہو جائے اور وہ بچے کو بھول گئی ہوں؟ میں نے کمبل میں لپٹا بچہ باہوں میں اٹھا لیا۔ وہ ننھا منا گول مٹول سا گہری نیند سو رہا تھا۔ اس کا سانس چیک کیا تو مجھے لگا کہ اس کو نشہ دے کر لایا گیا ہے، ورنہ وہ ہلتا جلتا کسمساتا تو صحیح۔ ہلکے سے اس کے گال تھپتھپائے پر وہ نہ جاگا۔ سروش میری طرف آئے اور بولے، عجیب بات ہے، مجھے لگتا ہے کہ ضرور کچھ گڑبڑ ہے۔ مجھے بھی، میں نے کہا۔ اس کو جگانے کی کوشش کی ہے پر نہیں جاگا، ضرور اس کو نشہ دیا گیا ہے۔
ورنہ اتنی دیر میں تو چھوٹے بچوں کو بھوک لگ جاتی ہے اور وہ رو رو کر آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں۔ شام کے 6 بج گئے، ان عورتوں کو آنا تھا اور نہ وہ آئیں۔ میں نے کہا سروش میں اب گھر جاتی ہوں، تم بعد میں دکان بند کر کے آ جانا۔ وہ بولے اور اس بچے کا کیا کریں؟ ظاہر ہے اس کو لے جا رہی ہوں، راستے سے دودھ کا ڈبہ اور فیڈر لے لوں گی، وہ عورتیں آ جائیں تو مجھے فون کر دینا۔ میں بچہ لے کر گھر چلی آئی۔ سروش رات 8 بجے تک بے دلی سے دکان پر رہے اور پھر گھر آ گئے۔ ہم میاں بیوی ابھی تک اس حقیقت سے سمجھوتا نہ کر پا رہے تھے کہ وہ عورتیں ہمارے ساتھ فراڈ کر گئی ہیں اور قیمتی کپڑوں کے عوض اپنے بچے کا سودا کر گئی ہیں۔ یقین ہو چلا یا تو عورتیں کسی حادثے میں کام آ گئی ہیں یا پھر یہ بچہ ان کا اپنا نہیں تھا۔ کہیں وہ عورتیں فراڈ تو نہ تھیں۔ رات ہو چکی تھی اور ہم دونوں بہت پریشان تھے۔ تبھی میں نے سروج سے کہا کہ علاقے کے کونسلر کے پاس جاؤ اور اس کو سارا واقعہ بتا کر مشورہ لو کہ اب اس بچے کا کیا کرنا ہے۔ بچہ سو رہا ہے مگر صحت مند، زندہ سلامت، ابھی نہیں تو کچھ دیر بعد یہ ضرور جاگ جائے گا۔ تب اس کی ماں کہاں سے لائیں گے؟ ہم ہی کہیں مصیبت میں نہ پھنس جائیں۔ وہ کونسلر کے پاس چلے گئے، سارا واقعہ گوش گزار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ آج رات صبر سے گزار دے، صبح قانونی کارروائی کریں گے، پھر کسی بے اولاد نے لینا چاہا تو اسے دے دیں گے۔ سروش نے کہا کہ ہم کسی کو نہیں دیں گے، ہم بھی بے اولاد ہیں، لیکن پھر بھی انتظار کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ بچے کا کوئی وارث ضرور ہماری دکان پر کسی دن آ جائے گا۔ اسی انتظار میں 20 برس گزر گئے۔ یہ ننھا منا جس کو میں نے اولاد کی طرح پالا اب جوان ہو چکا تھا۔ اس کو خبر نہیں ہے کہ کوئی کپڑوں کی خریداری کے عوض بل ادا کرنے کی بجائے اس کو ہمارے حوالے کر گیا تھا۔ میں اس کی حقیقی ماں نہیں ہوں، وہ مجھے ماں اور سروش کو اپنا باپ سمجھتا ہے۔ ہم نے بھی اولاد کی طرح اس کی پرورش کی ہے، لیکن آج بھی کبھی کبھی مجھے خیال آ جاتا ہے کہ اگر کوئی اس کو ہم سے لینے آ گیا تو میں کیا کروں گی، کیونکہ اب تو وہی ہماری زندگی کی خوشی اور امیدوں کا مرکز ہے۔ امید ہے دوستو اسٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی اسٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی اسٹوری کے ساتھ۔